ساری آسانیوں کی طرف لے کر جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بے جا چیزیں ہمارے اوپر پابندی نہیں کی، ہم خود سے ان کو اپنے اوپر کیوں پابند کر رہے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 102، قد بے شک تحقیق سألہا سوال کیا ہے ان کے بارے میں، قوم کچھ لوگوں نے، من قبلکم تم سے پہلے، ثم پھر اصبحوا وہ ہو گئے، بیہا ان سے، کافرین کفر کرنے والے۔ اب یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ بے شک تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں سوال کیا اور پھر وہ ان سے کفر کرنے والے ہو گئے۔ دیکھیے یعنی کہ زبردستی اپنے اوپر پابندی لگوا لی، اور پھر جب وہ پابندی اپنے اوپر بھار ہو گئی، وزندار ہو گئی، تو پھر اس کو مانا نہیں، تو ظاہرہ کافرین میں ہو گئے نا، لہٰذا اس لیے منع کیا گیا۔ قد حرف تحقیق ہے، ہم جانتے ہیں فعل ماضی کو قریب کے معنوں میں کرتا ہے، یہ علامت فعل بھی کہلاتا ہے۔ حرف تحقیق ہے، سألہا فعل ماضی، سألہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہوا کہ فاعل اس کا ظاہر آ رہا ہے، ہا اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر ہے، سین الف اعلی حمزہ، اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ باب فا سے آتا ہے، قومن اس کا فاعل آ گیا۔ تحقیق کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں سوال کیا، من قبلیکم، قبلیکم مرکب اضافی ہے، من حرف جار ہے، مجرور ہو گیا، مرکب جاری بن گیا، متعلق ہو گیا سألہا فعل کی، فعل اپنے فاعل مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گئے۔ ثم پھر، ثم عطف ہے، اصبحو پھر وہ ہو گئے، اصبحو فعل ماضی ناقص ہے، کانا کی فیملی سے آتا ہے، اور یہ اپنا اسم اور اپنی خبر بناتا ہے، جیسے کانا کا اسم مرفوع اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، سیم اصبحو کی بھی اپنا اسم اور اپنی خبر اسی اعراب کے ساتھ ہوگی۔ تو سواد باہا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ناقص جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم اس کا اسم اصبحہ ہوگا، اور بیہا بھی حرف جار، ہا مجرور ضمیر، مرکب جاری متعلق اصبحو فعل کی ہوگی، کافرین کفر کرنے والے، اچھا یہ اسم الفاعل کے متعلق بھی ہوگا مرکب جاری، کفر کرنے والے، کافرین اسم الفاعل آ گیا جو خبرو اصبحہ بن گئی، ٹھیک ہے۔ اور اونا اینا اینا یہ حالت نصب کا جمع مذکر سالم ہے، حالت نصب کا، تو جیسے کانا کی اسم منصوب ہوتی ہے نا، تو یہ اس لیے کافرینہ اس کی خبر بن گئی، تو اصبحو اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، ثم سے پیچھے والے جملے کا حصہ بن جائے گا۔ اچھا یہاں پہ دیکھیے کتنے آسانی سے اللہ رب العزت نے کہا کہ تم لوگوں سے پہلے بھی، اب یہاں جو چار چیزوں کا ذکر آیا ہے نا، ان کے ہاں یہ عرب میں بہت زیادہ مقدس مانی جاتی تھی، کہ اللہ تعالیٰ کے چار شاعر کے مقابلے کی چار چیزیں ہیں، یعنی کہ جو چار چیزیں ہم نے پہلے پڑھی ہیں نا، بیت الحرام ہے، روزے ہیں کی فرضیت ہے، اور کیا کہتے ہیں ہدیہ ہے، قلائد ہے، ٹھیک ہے، یہ ان چیزوں کی، یہ واقعتاً اللہ کی شریعت کے اجزاء ہیں، ان کا احترام اور ان کی حرمت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہر اہل ایمان کے اوپر لازم ہے، مگر یہاں پہ توجہ کیا دلائی جا رہی ہے کہ کچھ چیزیں تمہارے ہاں ایسی رائج ہیں جو دور جاہلیت کے مشرکانہ اوہام کی یادگاریں بھی ہیں، یعنی ایسی بھی ہیں، اور کیا تھا کہ کچھ چیزیں آپ لوگوں نے زبردستی بحث سے، تکرار سے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کے جا بجا سوالات کر کے اپنے اوپر فرض کر لی، زبردستی کر لی، اور پھر جب اللہ رب العزت نے وہ آپ کے اوپر لازم کی تو آپ نے کیا کیا، آپ نے اسے انکار کر دیا۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ انسان کو پریشانی میں، مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں ایک علماً بحث کرتے ہیں نا، تو اس کا تو ہوتا ہے کوئی